اس نے بڑی خاموشی سے پلکوں کو آہستہ آہستہ دھویا اور ریک پہ ٹکا دیا، پھر کپڑا لے کر کاؤنٹر صاف کرنے لگی، لیکن اس کی توجہ کچن سے زیادہ لاؤنج سے آنے والی آوازوں پر تھی جو بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ لاؤنج کم اور کمرہ عدالت زیادہ لگ رہا تھا، جہاں ملزم ایک تھا لیکن جج ایک نہیں تھا بلکہ پورا بیچ بیٹھا تھا۔ دادی، دادا، خالہ، پھپھو، تائی، امی، چاچو اور چاچی، خالو اور پھوپھا کو بے خبر رکھا گیا تھا، کیونکہ عزت کے معاملے میں آج بھی بیٹی کے سسرال والوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ انہیں غیر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ طعنہ مارنے اور غیر ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ یہ آرڈر دادا کے تھے اور آج کی عدالت بھی ان کے کہنے پر سجائی گئی تھی، اور ملزم کے کٹگری میں بیچارہ اکلوتا شہریار اکیلا کھڑا تھا، نہ وکیل، نہ گواہ، نہ حمایتی، بلکہ سارے دلائل اور گواہ اس کے خلاف تھے۔ بقول شاعر، تمہارا شہر تم ہی مدی تم ہی منصف، ہمیں خبر ہے ہمارا قصور نکلے گا۔ اور قصور تو واقعی اس کا نکلا تھا، صرف قصور نہیں، جرم، ایسی غلطی جہاں سے واپسی کا کوئی تصور نہیں، بس سمجھو کہ گلے اور پھنس گئے۔ وہی غلطی جو پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو ہٹانے کی تھی، اور پھر سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بیچارہ شہریار، ایک لمحے کو دل بہت دکھی ہوا اس کے لیے۔ وہ تھا بھی تو سب کا لاڈلا، لیکن کیا کر سکتے تھے، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ برخودار، اس طرح چپ رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمیں حتمی فیصلہ چاہیے، اور وہ بھی ابھی۔ یہ گھمبیر آواز دادا جان کی تھی۔ لیکن دادا جان، یہ ناانصافی ہے، شہریار نے بولا۔ کیسی ناانصافی؟ دادی بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اور کچھ کرنا باقی ہے ابھی؟ مجھے کچھ تو وقت دیں، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولا۔ کتنا وقت؟ ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے۔ دادا کی آواز اب بھی غرضدار تھی۔ کم سے کم آج کا دن تو دے دے، اس نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، کل ویسے بھی سنڈے ہے، دوپہر کے کھانے پر ملاقات ہوگی، اور اس وقت تک کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ دادا جان، چائے۔ دادا جان اٹھنے ہی والے تھے کہ عارفہ چائے کے کپ لے کر آ گئی۔ جیتی رہو، اس وقت چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ دادا جان نے عارفہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو ان کی لاڈلی تھی۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر اس طرح داخل ہوا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ نیم کمرے میں آہستہ سے اس نے قدم رکھا اور ارد گرد نظریں دوڑائی، کسی کو دیکھنے کے لیے۔ کمرے میں عجیب سما تھا، نیم تاریکی، سلو موشن میں چلتا ہوا پنکھا، دھیمے سروں میں محمد رفیع کی آواز میں چلتا ہوا گانا، اپنی آنکھوں میں بسا کر کوئی اقرار کرو، اور دروازے کی طرف پشت کیے رولنگ چیئر پر بیٹھی، آنکھیں بند کیے جھولتی ہوئی وہ۔ اسے اس کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا، اور چلتا بھی کیسے، وہ اتنے دھیمے سے دبے پاؤں جو آیا تھا۔ کمرے میں گوچی کی اتنی تیز خوشبو تھی جیسے پورے کمرے میں پرفیوم اڑیل دیا گیا ہو۔ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے اسی طرح آنکھیں بند کیے جھول رہی تھی۔ اس کی بھیگی پلکوں سے لگ رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ دبے قدموں سے اسی طرح واپس جانے لگا جب محمد رفیع کے بول نے اس کے قدم کو روک لیے۔ میں نے کب تجھ سے زمانے کی خوشی مانگی ہے، میں نے کب تجھ سے زمانے کی خوشی مانگی ہے، ایک ذرا سے میرے ہونٹوں نے ہنسی مانگی ہے۔ اور اس پر نکلتی ہوئی اس کی سسکی، جس سے پتہ چلا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن اسے اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ سوری عارفہ، باتوں میں خیال ہی نہیں رہا وقت کا۔ اتنی دیر سے کہہ رہی تھی کہ کچن میں آ کر تمہارے ساتھ کچھ پکا لوں، لیکن دادا جان کے ڈر کی وجہ سے اٹھی نہیں۔ وہ سلاد کاٹ رہی تھی جب تائی جان کچن میں داخل ہوئی۔ کوئی بات نہیں تائی، میں سمجھتی ہوں مسئلے کو، آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی لوگ زیادہ تھے تو میں نے دوپہر سے ہی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ بریانی اور قورمہ بنا دیا تھا، ساتھ میں ایک سبزی بھی بنائی ہے۔ میٹھے میں کھیر بنا کر فریج میں رکھ چکی ہوں، اب بس یہ سلاد اور رائتا باقی ہے، اور نان بازار سے منگوا لیں گے۔ تائی نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا اور ساری ڈشز چیک کیے جو بہت لذیذ بنی تھیں۔ ویسے کچن کو صاف ستھرا دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے کہ اب تک کچھ نہیں بنا ہوگا، لیکن یہ سب تمہاری سلیقے مندی ہے کہ کام کرتے ہوئے بھی تم کوئی چیز ادھر ادھر یا گندگی نہیں ہونے دیتی ہو۔ تمہارے نصیب بہت اچھے ہو، رضیہ بہت قسمت والی ہے کہ تم جیسی بیٹی ملی ہے۔ کون ہے قسمت والا؟ شہریار کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ رضیہ، جسے عارفہ جیسی بیٹی ملی ہے، میں نہیں، جسے تم جیسا بیٹا ملا، جس کی وجہ سے اتنی بدنامی ہو رہی ہے۔ تائی کی آواز پھر آ گئی۔ کیسی بدنامی؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔
محض الزام کو بدنامی کہہ رہی ہیں، ابھی جرم بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ شہریار چڑھتے ہوئے بولا۔ جرم بھی ثابت ہو جائے گا، کل کا سورج تو چڑھ لینے دو، تائی تب کر بولی۔ پھر کل رو لینا آپ اور مجھے بھی مار دینا، بس آج کے دن جان بخش دے میری۔ تائی پیر پٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ مجھے کھانا یہیں دے دو، ان لوگوں کے تانوں میں مجھ سے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھایا جائے گا۔ جاوید منزل دادا جان کا محل تھا، جسے انہوں نے حق اور حلال کی کمائی سے بنایا تھا، اور اتنی گنجائش رکھی تھی کہ ان کی 2-3 نسلیں اس میں آسانی سے رہ سکے اور ان کے کسی بیٹے بہو کو جگہ کی تنگی کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر نہ جانا پڑے۔ اپنے 3 بیٹوں کی شادی بھی کر چکے تھے، اب تو ان کی اولادیں بھی جوان ہو چکی تھیں، لیکن دادا جان نے ان سب کی ایسی تربیت کی تھی کہ سب میں بہت اتفاق تھا، اور گھر کا ایسا ماحول رکھا کہ کسی کو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں یا بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ حقیقتاً ایک مثالی گھر کے مثالی سربراہ تھے۔ بڑے بیٹے زبیر اور ان کی بیوی جمیلہ اور ان کے 2 بچے شہریار اور فائزہ، دوسرے بیٹے احمد، ان کی بیوی رضیہ اور 3 بیٹیاں عارفہ، سائقہ اور نمل، چھوٹے بیٹے فائق، ان کی بیوی عائشہ اور بچے کاشف، شعیب، ہانیہ اور مروہ، اور اسی طرح تینوں پھپھیوں کے اولادیں ان کے سمیت سب جمع ہو جاتے تو گھر میں شادی کا سماں لگنے لگتا۔ آس پڑوس میں جاوید منزل کو خوشحال گھرانے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھانا رکھ رہی تھی، کیونکہ غصے میں اسے برتن مارنے کی بری عادت تھی۔ سنو عارفہ، جب وہ فریج سے کھیر نکالنے جا رہی تھی تو شہریار نے اسے آواز دی۔ جی۔ وہ واپس مڑی۔ یہ میرے کمرے میں برتھ ڈے گفٹ کس نے رکھا ہے، اور وہ بھی بے نام؟ مجھے کیا پتا، میں تمہارے کمرے میں تھوڑی جاتی ہوں، ویسے بھی بقول دادی تمہاری روز سالگرہ ہوتی ہے اور روز کوئی نہ کوئی لڑکی تمہیں گفٹ بھیجتی رہتی ہے۔ شہریار نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم سوچ لو کہ یہ ڈیٹ کس کو بتائی تھی، تو پتہ چل جائے گا۔ عارفہ نے تجویز دی۔ نہیں، یہ میری ایگزیکٹ ڈیٹ ہے۔ اور اگلے لمحے وہ شرمندہ سا ہوا، جیسے خود اعتراف کیا ہو باقی لڑکیوں کو غلط ڈیٹ بتانے کے لیے۔ عارفہ نے مسکرا کر کھیر اس کے سامنے رکھ دی۔ جس دن اس ڈفر کا پتہ چلا نا، قسم سے چھوڑوں گا نہیں۔ کس ڈفر کو؟ ارے وہی جو بے نام گفٹ بھیجتی رہتی ہے۔ اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ اندر کوئی کارڈ ہی رکھ دے جس پر نام وغیرہ لکھا ہو۔ تو پھینک دو، اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ عارفہ نے آئی برو چڑھا کر بولا۔ پھینک ہی تو نہیں سکتا یار، ساری میری پسند کی چیزیں ہوتی ہیں۔ چلو پھر دماغ پر زور ڈال کر سوچو کہ یہ ڈیٹ کس کو بتائی تھی۔ تم بھی ان لوگوں کی طرح مجھ پر طنز کر رہی ہو، شہریار خفا ہوتے ہوئے بولا۔ طنز؟ عارفہ نے اتنی حیرانی سے کہا کہ شہریار کو ہنسی چھوٹ گئی۔ شہریار فیملی کا سب سے قابل اور خوبصورت جوان تھا، اور دادا دادی کی جان تھا۔ نہ صرف دادا دادی بلکہ چچا پھوپھو بھی اس پر جان جھڑکتی تھیں۔ خاندان کی ساری لڑکیاں اس پر ایسے بناتی تھیں جیسے مکھیاں مٹھائی پر، اور وہ بھی جتنا قابل پڑھائی میں تھا اس سے کہیں زیادہ فلرٹ کرنے میں تھا، اور یہ بات سب جانتے بھی تھے۔ لیکن بعض لوگ اتنے خوبصورت، اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر غلطی نظر انداز کرنے کو دل چاہتا ہے، اور یہی معاملہ شہریار کے ساتھ تھا۔ لیکن اس دفعہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب مرض بڑھ جائے تو علاج لازمی ہو جاتا ہے، چاہے کتنا بھی تکلیف دے کیوں نہ ہو، اور یہی کچھ شہریار کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اف، اتنا کباڑ! وہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے آیا تھا۔ الماری اتنی زور سے کھولی کہ اس کا کمزور لاک ٹوٹ گیا اور اندر سے ساری چیزیں نکل پڑی۔ پرانی قمیضیں، پرفیوم کی خالی شیشیاں، پرانے جوتے، کتابیں۔ اسے بہت حیرت ہوئی، ہر قمیض پر عجیب سی نقش و نگار۔ اف اماں! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یوں تو خاندان کی ساری لڑکیاں شہریار کے معاملے میں بہت تیز تھیں۔ ایک ریس لگی ہوئی تھی نمبر بڑھوانے کے، سوائے عارفہ کے، کیونکہ اپنی سانولی رنگت اور عام سی نقش والی عارفہ خاندان کی سب سے کم صورت لڑکی تھی، جس نے خود بھی کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی، اور شہریار نے بھی کبھی اس کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ اور تیزی میں نعیمہ پھپھو کی بیٹی مشعل سب میں بازی لے گئی۔ آخر وہ کٹھن مرحلہ آ ہی گیا۔ سنڈے کے دن دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد عدالتی بیچ پھر بیٹھ گیا، اور شہریار بطور ملزم پیش ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟ دادا جان نے چند کاغذات شہریار کی طرف اچھالے۔ آئی ڈونٹ نو، شہریار نے کاغذات آہستہ سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سب تم نے نہیں لکھا؟ دادا جان غصے کی آواز میں بولے۔ نہیں دادا جان، یہ سب میں نے نہیں لکھا۔ شہریار ایک ایک خط کو دیکھ کر نفی کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے؟ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے؟ اب کی بار نعیمہ پھپھو روتے ہوئے بولی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا پھپھو، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خط میں نے نہیں لکھے ہیں۔
شہریار کے انداز میں ملامت یا شرمندگی ذرا بھی نہیں تھی۔ تو یہ تو سیدھا میری بیٹی پر الزام ہوا نا، اتنا اچھا رشتہ آیا تھا اور تمہاری وجہ سے اسے انکار کر دیا، اور اب تم بھی مکر رہے ہو۔ نعیمہ پھوپھو بلیک میلنگ پر اتر آئیں۔ چپ کرو تم، دادا جان نعیمہ پھوپھو پر برستے ہوئے بولے۔ میں ان والدین کو والدین ہی نہیں مانتا جو اولاد سے بے خبر ہوتے ہیں۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ خط تمہارے نہیں ہیں شہریار؟ دادا جان نے شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ یہ میری نوٹ بک ہے، آپ رائٹنگ چیک کر لیں دادا جان، اگر میچ کر رہی ہو۔ دادا جان دونوں رائٹنگوں کو دیکھ رہے تھے جس میں واضح فرق تھا، تو شہریار بچ نکلا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ میں جاؤں دادا جان؟ وہ اٹھنے لگا۔ نہیں، بیٹھو یہاں، دادا جان گرجدار آواز میں بولے تو شہریار دبک کر بیٹھ گیا۔ اصولاً تو تمہیں مشاعر سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اس لیے میں زبردستی کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ نعیمہ پھوپھو کی سانسیں بحال ہوتے ہوتے پھر رکنے لگیں۔ جس سے رشتے کا انکار کیا گیا ہے ان سے میں خود مل کر بات کر لوں گا اور انہیں راضی کر لوں گا، مگر تمہیں مزید ڈھیل دینے کے حق میں میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ کیا مطلب دادا جان؟ شہریار کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ تمہیں اپنی شادی کا فیصلہ کرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری پسند پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چاہے خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر، اتنی رعایت دے سکتا ہوں میں تمہیں۔ لیکن دادا جان میری پڑھائی؟ کچھ نہیں ہوگا تمہاری پڑھائی کو، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ایسے حالات دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ شہریار سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ سب کی نظریں اس کے چہرے پر مسکوز تھی کہ وہ کس کا نام لے گا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے لب ہلے، عارفہ سے۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ کچن میں کھڑی عارفہ کے ہاتھ سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی جنہیں وہ کیبنٹ میں رکھ رہی تھی، اور برابر والے کمرے میں بیٹھی ساری لڑکیاں خود پر لعنت بھیج رہی تھیں کہ اس قاتل جان کی محبت پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، سوائے دادا جان کے جن کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دادا جان نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گیا۔ آپ؟ وہ تھوڑی نروس ہوئی۔ کیوں؟ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں جو اتنا حیران ہو رہی ہو؟ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو اپنی پسند کی لڑکی کا نام لینا چاہیے تھا۔ وہ اٹھ کر جنگلے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہمدردی میں لیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ کیا کہا؟ میں نے تم سے ہمدردی میں شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے غصے سے دیکھا۔ ایک آئیبرو اٹھا کر ماتھے پر بر اور چہرے پر غصہ لیے بھی وہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ اس نے نظریں جھکا لیں۔ ہمدردی کے لیے اور بھی بہت کام ہے عارفہ بی بی۔ شادی اور محبت ہمدردی میں نہیں کی جاتی، اور میں نے اپنی پسند اور محبت کا نام لیا ہے۔ عارفہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ شہریار اور اس سے محبت؟ تو پھر وہ سب کچھ؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ تو ٹائم پاس تھا، پھر بھی پہل کبھی میں نے نہیں کی، ان لوگوں نے کی۔ میں تو بس خود کو ایجوکیٹ کر رہا تھا۔ ایجوکیٹ؟ وہ بھی فلرٹ سے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ میں سمجھی نہیں، یہ الگ فلسفی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ اچھا، یہ سارے تعلیمی الفاظ تمہارے فلرٹ کے لیے ایجاد ہوئے ہیں؟ شہریار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور ایسی کون سی بات ہے جو میں نہیں سمجھوں گی؟ تم تو قسم سے ابھی سے بیوی لگ رہی ہو۔ اس کے انداز پہ شہریار نے بے باک تبصرہ کیا جس پر وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ نو سوری۔ سمپل سی بات ہے، جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو اچھائی کو جان جاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، رائٹ؟ اس نے اپنا سر ہلایا۔ اس طرح جھوٹی محبت دیکھ کر سچی محبت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ بات میں شروع سے جانتا تھا۔ اس انکشاف پر عارفہ کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ وہ پلکیں جھکانا بھول گئی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ وہ ساری لڑکیاں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، اور تم نے کبھی اظہار تک نہیں کیا۔ کبھی کبھی تمہیں چڑھانے کے لیے میں دوسری کزنس کے ساتھ تمہارے سامنے اظہار اور تعریف کرتا تھا تاکہ تم تنگ آ کر مجھ سے اظہار کر دو۔ میں نے 2-3 سال اور تنگ کرنا تھا تمہیں، اگر مشعل کی وجہ سے پکڑا نہ جاتا۔ لیکن ان سارے کھیل میں مجھے اندازہ ہوا کہ محبت وہ نہیں ہوتی جو آج کل کی لڑکیاں کرتی ہیں۔ چٹ چیٹ کرنا، ڈیٹ مارنا، لانگ ڈرائیو پر جانا، شاپنگ کرنا، یہ سب ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، محبت نہیں۔ محبت تو وہ تھی جو تم مجھ سے کرتی تھی۔ میرے لیٹ ہونے پر اپنی کھڑکی پہ کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا، میرے ہر کام کو بتائے بغیر خود سے کرنا، میرے ایگزامز کے دوران تمہاری عبادتوں کا بڑھ جانا، میری پرانی شرٹس پر نام لکھ کر محفوظ کرنا، میرے کمرے میں بے نام گفٹ رکھنا،
اور میرا پرفیوم اپنے کمرے میں اسپرے کر کے میری موجودگی کا احساس کرنا۔ محمد رفیع کی غزلیں۔ بس کرو۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ مجھ سے اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے ہاتھ اور لب کانپ رہے تھے۔ چہرے پر میک اپ تھوپنے اور اسٹائلش کپڑے پہننے سے کوئی خوبصورت نہیں ہو جاتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ تم کتنی خوبصورت ہو؟ انسان کردار اور اخلاق سے خوبصورت ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے تم فیملی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ کیا انداز تھا، کیا اظہار تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دعائیں یوں بھی قبول ہو جاتی ہیں، یہ اس کا پہلا تجربہ اور یقین تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، جو ایک نقطے پر نہ جانے کتنی دیر سے دھیان لگائے بیٹھی تھی۔ یہی کہ میری محبت رائے گا نہیں گئی۔ اس کی ہنسی کے ساتھ آنسو بھی بہہ نکلے۔ سچی محبتیں کبھی رائے گا نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔